مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے، مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے، شدت درد ہے مگر کم ہے، مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے۔ اب یقیناً ہر ماہ ہر مہینہ اپنی مثال آپ ہے، ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن محرم الحرام کہ جس کو بڑا عزت اور حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، کہ یقیناً کہ جب محرم شروع ہوتے ہیں تو ہمارے سلاسل کے بزرگان دین، ہمارے پیر و مرشد کا جو ہم نے خود طریقہ کار دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کسی نہ کسی خاص عمل کے لیے، یا کسی نہ کسی عمل کی مدامت کے لیے، یا کسی نہ کسی وہ عمل جو ان کے پورے سال ان کے معاملات میں رہا ہے اس کو اور بڑھتر سے بڑھتر کرنے کے لیے۔ اور یہی 10 محرم خاص لوگوں کے لیے خاص ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی خاص اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خاص عمل ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، تو پھر وہ عام لوگ نہیں رہتے، پھر وہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی اس خواص میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس محرم کے 10 دنوں کے اندر کون سا عمل کرنے چاہیے اور کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے، اور اس 10 دنوں کے محرم میں ہی کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں کہ اگر ہم 10 دنوں میں ہی اس کے عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ہمیں صرف اس کا فیض ملتا ہے، یا ہمیں بھی اس کا صرف ثواب ملتا ہے؟ اور یقیناً کہ 10 محرم کے جو دن ہیں اس میں کوئی ناد علی کرتا ہے، کوئی حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کرتا ہے، تو کوئی حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مندرہ شریف پڑھتا ہے، تو کوئی آپ کا کڑا پڑھتا ہے، کوئی مختلف اعمال کرتا ہے، کوئی مختلف صورتیں کرتا ہے، کوئی مختلف ایسے اعمال کرتا ہے جو ان کے بزرگوں سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو انہی 10 دنوں میں کرنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اور اس 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ ایک جمع غفیر جو لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور جو ایک ہمارے ساتھ ایک پورا ایک لشکر ہے، اور یقیناً اگر اس لشکر کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ لا تعداد ہیں، لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف 2 وجوہات یا چند وجوہات کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ اپنے روزی رزق کے معاملات میں، تنگ دستی کے معاملات میں، محتاجگی کے معاملات میں، کیونکہ وہ عام لوگ ہیں۔ اب عام لوگ جب گھر کا گزر بسر بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے ہو جائے تو پھر وہ روحانیت کی دنیا میں بہت احسن طریقے سے قدم رکھتا ہے۔ اب ایک شخص کہ جس کے گھر میں مفلسی ہو، کہ جس کے گھر کے اندر ایک وقت ہو اور دوسرے وقت اگر وہ کمائے تو کھائے، ایسے شخص کو اگر روحانیت کے رستے میں لے کر آؤ گے تو آپ کیسے لے کر آؤ گے؟ وہ چلے کرے گا، وہ روحانیت حاصل کرے گا، یا وہ محنت مزدوری کرے گا اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے بزرگان دین نے ہمارے کیا راستہ اختیار کیا؟ ایسے لوگوں کو بزرگان دین نے کس طرح راہ راست پہ لے کر آئے؟ اب یقیناً روحانیت سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنی بیوی اور بچوں کو اچھے نیک اور حلال رزق کھلانا، یہ بھی بہترین عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو وہ کس طرح ممکن ہوگا، کس طرح وہ ہوگا؟ تو یقیناً ہم اپنے ہی لوگوں کی آسانی کے لیے آج اس محرم کے 10 دنوں میں میں اتنا آسان اور سہل عمل لے کر آیا ہوں، لیکن اس کو آپ نے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عمل صرف آپ 10 دن کریں گے، 10 دن پڑھیں گے، 10 دن کے بعد 11ویں دن آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اپنے بالخصوص بندوں کو دست قدرت سے دست غیب عطا کیا،
پھر وہ بزرگان دین کی نسبت سے کہ جب آپ کی اس عمل کے ذریعے ان بزرگوں سے نسبت قائم ہوگی، آپ کو ڈائریکٹ دست غیب نہیں عطا ہوگا، دست غیب مخصوص عطا ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کو عطا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دست غیب کھل جائے گا، دست غیب کھل جائے گا۔ دست غیب کیا ہے آج میں آپ کو اسی حقیقت بتاؤں گا۔ دست غیب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دست غیب بتایا اور آپ کے گھر کے اندر دست غیب جاری ہو گیا، نہیں، پہلے دست غیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دست غیب وہ دست غیب ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پہ یہ نعمتوں کو دروازے کھولے، اور اگر ہم ان اللہ کے خاص بندوں کو جانتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دست غیب کے خزانے لٹائے، ہم جب ان کو پکاریں تو ان کی پکار کی وجہ سے جو نعمتیں ان کو رب نے عطا کی ہیں، اس نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ دست غیب یہ نہیں کہ ہمارے مصلی کے نیچے سے خزانے کے منہ کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے اندر سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دے گا، ایسے وسائل کر دے گا، ایسے رستے بنا دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر ضرورت آپ کی پوری ہوگی۔ اور یہاں تک کہ جب ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی، اس کے بعد جب آپ کی کچھ خواہشات جو آپ کی بیوی بچوں کے لیے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی پورا کرنے لگے گا۔ کس کے عوض؟ اس کے عوض کہ جس کو تم نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دست غیب عطا کیا۔ اب میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو عمل ہمارے خاندان قلندریہ سے تعلق رکھتا ہے، اور خود میاں حضور کی بیعت سے میں نے وہ عمل نکالا، اور باقاعدہ ان کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے، وہ میں بھی آپ کو عمل دکھاؤں گا کہ عمل کیا ہے۔ وہ آپ عمل کو اس کو نوٹ بھی کیجئے گا۔ لیکن اچھا، ایک بات میں آپ کو، ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کو جو میں آپ کو عمل تعلیم کر رہا ہوں، یہ ایک مخفی عمل ہے، ایک مخصوص عمل ہے، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس کا تعلق ہمارے خاندان قلندریہ سے ہے، اور ہمارے بزرگوں سے اس کی اجازتیں آئیں۔ اچھا، بزرگوں نے یہ عمل اپنے ان مریدین کو تعلیم کیا کہ جنہوں نے خواہشات کا اظہار کیا، کہ جنہوں نے فرمایا کہ حضور کے بہت زیادہ تنگ دستی ہو گئی ہے، بہت زیادہ محتاجگی ہو گئی ہے، بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے کہ اب اس کے اترنے کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی وسائل پیدا نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو بزرگان دین نے پھر انہیں بزرگوں کے نام عمل کے ساتھ وہ تعلیم کیا عمل کہ اب تم یہ عمل کرو۔ اور جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس کو بھی یہ عمل دیا نا، آج وہ کچھ نہیں کم از کم وہ اپنے گھر والوں کو بہت احسن اور بہت اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملات کو بحال کر دیا، یعنی کہ اس کی محتاجگی ختم ہو گئی، اب اس کے رزق بڑھ گیا، اس کے جو کاروبار تھا وہ وسیع ہو گیا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ صرف کس کے عوض؟ کہ اس عمل کے عوض جو عمل خاندان قلندریہ کا عمل ہے۔ اب وہ دست غیب کا عمل کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میری بات تھوڑا سا توجہ سے سنیے کہ عمل دست غیب جن بزرگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا نا، اس میں سب سے پہلے جو بزرگ ہیں نا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہی دست غیب جو تعلیم کیا نا، وہ حضرت لال شہباز قلندر کو تعلیم کیا۔ اور ایک بزرگ اور ہیں سخی سلطان سرور، یہ پنجاب میں بزرگ گزرے ہیں۔ اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے، اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے۔ آج بھی دیکھیں حضرت لال شہباز قلندر کے روضہ مبارک پہ جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جس نیت سے جائے گا، جس دعا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے جو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں،
ان کی دعا سے، ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ کے بیاض میں لکھا ہوا عمل ہے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے چند مریدوں کو تعلیم کیا، چند شاگردوں کو تعلیم کیا یہ عمل۔ لیکن اچھا، اس عمل کا تعلق اس 10 دنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ 10 دن کے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 10 محبوب انبیاء کرام کو بڑی بڑی ایسی نعمتوں سے نوازا جو اس سے پہلے کبھی کسی کی نعمتوں سے نہیں نوازا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 10 محبوب بندوں کو اپنی 10 ان نعمتوں سے نوازا، بہت نعمتوں سے نوازا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا ہے تو تم محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں ایک دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور وہ دوسروں کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن بڑی حرمت والے 10 دن ہیں۔ اب اس میں جس نیت سے آپ عمل کرو گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن دست غیب کا جو عمل ہے، میں اسی لیے اس 10 محرم میں عام لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگ اپنے اس معاملات سے نکلیں تو اپنا روحانی سفر کا آغاز بہت احسن طریقے سے کریں۔ اب وہ عمل کیا ہے، اب یہ عمل نوٹ کریں۔ اب اس کے میں طریقہ کار سمجھاؤں گا، اب اس طریقے کو بھی دیکھیے گا۔ عمل دیکھیں، عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا، کھاوے تیرا بال کا، تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا۔ یہ عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ ہم ان جو ہمارے بزرگوں کے جو نام ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ لیں کہ دستہ غیب عطا کیا تھا ان کی زندگی کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا تھا جو بہت مخصوص بزرگوں کو عطا کیا تھا۔ اب یہ جو عمل ہے ہمارے یہ خاندان قلندریہ کا عمل ہے، اور یہ بڑا مخفی عمل ہے یہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ بیاس میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے لکھا، یہ دیکھیں، یہ میاں حضور کے ہاتھ کے بیاس کا لکھا ہوا عمل ہے۔ اب یہ عمل ایک دفعہ اور سن لیں آپ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا، کھاوے تیرا بال کا، تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ نے بھی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کے بعد آپ نے اس میں کرنا یہ ہے، اس کے 2 کام کرنا ہے اس میں آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل بیرونی ممالک میں یکم محرم ہو جائے، تو اس لیے کہ اگر میں کل یہ پروگرام کرتا تو پھر وہاں پہلی ہو چکی ہوتی، پھر لوگ ہم سے شکایت کرتے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اس لیے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ میں آپ لوگوں تک یہ بہتر طریقے سے پیغام پہنچا سکوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کہ جن لوگوں کے یکم انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں ہو جائے گی محرم کی، کیونکہ آج 27 سے 28ویں شب تو آج لگ چکی ہے پاکستان کے اندر، جب 28ویں شب لگی تو باہر یقیناً 29 لگ چکی ہوگی۔ تو اس لیے یہ عمل بتانے کا مقصد ہے۔ اب عمل کے طریقے کار سمجھ لیں کہ آپ نے 11 چاول کے دانے لینا ہے۔ اچھا، چاول آپ نے بڑے والے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے 11 چاول کے دانے لینا ہے، اور چاول بڑے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور چاول آپ 11 لیجیے گا، اور جب چاند کی پہلی تاریخ ہو جائے آپ نے غسل کر کے باوضو ہو کر، آپ گھر کے کپڑوں میں رہیے گا، اس میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خوشبو کا استعمال کیجیے گا،
خوشبو کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے مصلی بچھا کے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ آخر میں. 7 مرتبہ دوسرے پڑھ لیں گے, آپ چاول رکھ دیجئے گا اور آپ نے 1111 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور 11 دن یہ عمل پڑھا جائے گا. اچھا 11 دانے چاول کے آپ لیں گے, آپ نے جب آپ کی 101 دانے ہو جائیں پورے کمپلیٹ 100, اچھا تعداد کا اس میں لازمی خیال رکھیے گا کہ اس کی جو تعداد ہوگی نا وہ بڑے اہمیت کی حامل ہے. جب 101 کی تعداد مکمل ہو جائے, ایک چاول کا دانہ اٹھائیں, اس پہ دم کریں اور الگ رکھ دیں. پھر 101 کی تعداد پورا ہو جائے, پھر ایک چاول کا دانہ اٹھائیں, ایک پہ دم کر کے اس کو رکھ دیں. اس طریقے سے 11 چاول کے دانے پورا کمپلیٹ کر کے رکھ دیں, ٹھیک ہے. آپ کی 1111 تجزیہ کریں گے تو 1111 کی تعداد بن جائے گی, اور یہ 11 دن کا عمل ہوگا. یہ آپ کا 11 دن آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہوگا. اچھا چاول, اچھا جب چاول آپ نے تیار کر لینا ہے اس کو الگ کر دینا ہے. اچھا پھر آپ نے کرنا یہ کہ چمڑا ہوتا ہے نا حلال جانور کا, جیسے گائے ہو گیا اور جیسے بھیڑ ہو گئی, بکری ہو گئی, اس کی جو چمڑا ہوتا ہے نا آپ لے لیجئے گا, آپ کو بازار میں کہیں مل جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو موچی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس چمڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان سے وہ چمڑا لے کے نا, بڑا لے کے, اس کے نا آپ نے ایک وہ بنا لینا ہے, کیا کہلاتی ہے, پوٹلی, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے پوٹلی ٹائپ کی بنا لینا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پوٹلیاں بنتی تھیں تو اس سے پورے پوٹلی ایسے بنتی ہے اور اوپر سے وہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ نے چمڑے کی وہ پوٹلی بنا لینا ہے, ابھی بنوا لیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چاول کے دانے اس پوٹلی کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے اس کو اپنے پاس رکھ دیں, ٹھیک ہے. اور ڈیلی یعنی کہ آج یکم محرم میں آپ نے یہ عمل کرا, چاول کے دانے تیار کر کے رکھ دیے, ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے دن کرا, آپ نے تیسرے دن کرا, آپ نے ہر دن میں ایک ایک دانہ اس سے تیار کر کے پورے 11 دن مکمل کر لینا. اچھا عمل شروع کرنے سے پہلے نا 1.25 سیر برفی لے لیں, 1.25 سیر کلاکن لے لیں, یا پھر میٹھے چاول بنوا لیں 1.25 سیر کے, یا گڑ والے چاول بنوا لیں, ٹھیک ہے. اور چاول بنوانے کے بعد پھر آپ اس میں ختم شریف دیں, ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت لال شہباز قلندر اور سخی اور سلطان سخی سرور کی آپ اس میں باقاعدہ طور پہ اہتمام کریں, نیاز دیں, ٹھیک ہے. نیاز دینے کے بعد ان کو اصال کریں اور پھر یہ عمل شروع کریں گے. اور یہ عمل 11ویں دن, جب 11واں دن ہوگا تو 11ویں دن بھی آپ نے اسی طریقے سے 1.25 سیر آپ نے یا تو کلاکن لے لینا ہے, برفی لے لینا ہے, 1.25 سیر مٹھائی لے لینا ہے, یا پھر 1.25 سیر آپ نے چاول بنوا لینا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر چاول بنوانے کے بعد پھر آپ نے 11ویں دن اسی طریقے سے کر کے اس کو اختتام کر دینا ہے, اور جو چاول کے دانے نا وہ اس پوٹلی میں رکھنا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو پوٹلی ہوگی نا اس میں آپ چند پیسے ڈالنا شروع کر دیں گے, اور جب پیسے رکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ اس میں پیسے رکھنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ پیسے اب وہ رکھیے گا جو ایکسٹرا پیسے ہوں وہ اس میں رکھنا شروع کر دیں, وہ پوٹلی کو بند کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں. آپ 11 دن یہ عمل کر لیں. اچھا 11 دن کے بعد اس کا عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ 11 دن کے بعد اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس پوٹلی کے اندر جو پیسے رکھیں گے اس میں برکت ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ پہ وہ پوٹلی موجود ہوگی وہ گھر چوری سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر چوری ڈکیتی یا کی کسی بھی قسم کی کوئی نقصانات ہونے کا خدشہ ہوگا نا, جو انسانوں سے, جناتوں سے, شیاطینوں سے, جادوگروں سے, ان سب سے محفوظ ہو جائے گا جب یہ تیار کر کے پوٹلی اس گھر کے اندر رکھ دی جائے گی. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا, ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اور آپ کے ساتھ ایسے انشاءاللہ تعالی راستے کھلتے چلے جائیں گے کہ آپ کے اوپر اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہے نا تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کے پاس. یہ عمل عام لوگوں کے لیے ہے, اس کو آپ بیعت شاذلیہ میں تحریر کر لیں اس عمل کو بھی, ٹھیک ہے. کبھی اگر کرنا چاہیں تو کر لیں, اگر زندگی رہی تو پھر کبھی کر لیں, لیکن اس عمل کو کر لیں تاکہ آپ کے اوپر رزق کے پریشانیوں کے معاملات آپ کے سر سے ہٹ جائیں.
آئی بات سمجھ میں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو شخص استغفار پڑھتا ہے اور جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے, اور کثرت سے مراد کہ جب وہ نماز کی جگہ پر پڑھتا ہے, کہ جب وہ پاک صاف جگہ پر پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ عمل ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے تحریر کریں, ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے لکھیں کہ وہ عام لوگ, اب دیکھیں نا, ایک عام لوگوں کا عقیدہ اور ایک خاص لوگوں کا عقیدہ. اب یقیناً جس کا پختگی ہے, ایک عام لوگ ہے, عام لوگ اگر اس کے پاس ذرا سی کوئی آزمائش آ جاتی ہے وہ بہک جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا, ہائے میں تھا یہ ہو گیا, ہائے مجھے نقصان ہو گیا. لوگ ایسے ہیں جو کم ظرف ہوتے ہیں. اب اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے, اب جو کم ظرف لوگ ہوں گے اب ان کو بزرگان دین ان کے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیں گے. کیوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں, جو گناہ گار ہیں میں ان کے لیے ہوں. اب جو گناہ گار ہیں وہ کہاں جائیں؟ جو عام لوگ ہیں جن کے پاس ظرف نہیں ہے, جو کم ظرف ہیں, جو آزمائش میں بھٹک جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ان کے اوپر کوئی محتاجگی آ جاتی ہے, ان کے اوپر رزق کی تنگی آ جاتی ہے, تو وہ کیا کرے؟ اب کسی کے اوپر رزق کی تنگی آ گئی, اب کیا بولو گے؟ اب یقیناً ظاہر سی بات ہے بزرگان دین اپنے ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں. اب شیخ اپنی تمام اولادوں سے یکساں محبت کرتا ہے. اب جب وہ کسی اولاد کو ایک پریشانی کے حال میں دیکھے گا, ایک اولاد کو خوشحال میں دیکھے گا, تو شیخ کو سب سے زیادہ پریشانی کس میں ہوگی؟ اس مرید کے لیے ہوگی کہ جو تنگ دست میں ہوگا, یا جو پریشانی میں ہوگا, جو تکلیف میں ہوگا, جو مشقت میں ہوگا. تو اس کے لیے یقیناً وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانیاں پیدا فرمائے گا نا, آسانیاں کرے گا نا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اعمال بتائے گا نا کہ بھائی تم اس وسیلے سے چلے جاؤ, جلدی پہنچ جاؤ گے. اگر تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرو گے, اگر تم ڈائریکٹ عبادت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے, ساری زندگی بھی لگے رہو گے تو اسی حال میں رہو گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ہاتھ پکڑو, ان بزرگوں کا دامن تھامو, ان بزرگوں سے نسبت پکڑو اور خاموشی سے ان کے سائے کے نکل جاؤ, تم ہر پریشانی سے نکل جاؤ گے. تو یہی وہ اعمال ہیں, یہی وہ راستے ہیں, یہ جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں, کہ جو کم وقت میں زیادہ ہمیں فیض مل جاتا ہے, جو کم وقت میں ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا, دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا, دستہ غائب کچھ نہیں ہوتا. دستہ غائب بہت کچھ ہوتا ہے. دستہ غائب کا ذکر بزرگان دین کی سوانح حیاتوں میں ملتا ہے. ہمارے شیخ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ دست غائب ہر شخص کو نہیں ملتا. آپ ساری زندگی ریاضت کر لو آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا, ساری زندگی عبادت کر لو آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا, آپ ساری زندگی سب کچھ کر لو آپ کو دستہ غائب نہیں ملے گا. اور کسی کو ملنا ہوگا بغیر پڑھے مل جائے گا. کسی کو رب پر فضل ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت کے عوض نہیں ہوتا, وہ اس کی نیتوں کے عوض ہوتا ہے, وہ اس کے اخلاص کے عوض ہوتا ہے. وہ جب بخشنے پر آتا ہے, جب عطا کرنے پر آتا ہے نا, تو ایک بلی کے بچے کو دودھ پلانے کے عوض وہ انسان کو بخش دیتا ہے, اور نہیں تو ساری زندگی بھر کی عبادت تمہارے منہ پہ مار دیتا ہے. اگر تم چاہو گے تمہیں تمہارے اعمال کے عوض ملے تو تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنا. اگر تم چاہو گے تمہیں جو کچھ ملے رب کے فضل سے ملے, اس کی عطا سے ملے, تو یقین کرو کہ تمہارا دامن پورا بھر دیا جائے گا. وسیلے کے ذریعے جائیں گے, کسی کے ہاتھ پکڑ کے جائیں گے, کسی کے رستے کے اس سے جائیں گے, ہم جو طلب کریں گے ہمیں ملے گا. ہم دنیا مانگیں گے ہمیں دنیا ملے گی, ہم آخرت مانگیں گے ہمیں آخرت ملے گی, ہم دین مانگیں گے ہمیں دین ملے گا, ہم روحانیت مانگیں ہمیں روحانیت ملے گی, ہم جو راستہ مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا. یہ ایسا در ہے جو خالیت بندہ نہیں لوٹتا. اب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی آپ زندگی مبارک کو دیکھ لو آپ, کہ ان کی اپنی زندگی کتنی ریاضتوں میں گزری ہے, کتنی عبادتوں میں گزری ہے.
آپ نے تو دست غیب نہیں مانگا تھا، لیکن آپ کو رب کے فضل سے عطا ہوا. حضرت بابا فرید مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری زندگی فاقے میں گزر گئی، ساری زندگی آپ کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی. آپ کو زہد الانبیاء کا آپ کو لقب دیا گیا، بزرگان دین نے دیا آپ کو، کہ آپ کی عبادتیں ایسی عبادتیں تھیں، آپ کی مشقت ایسی مشقتیں تھیں، آپ کی ریاضتیں ایسی ریاضتیں تھیں جو آپ کے بعد شاید ہی کسی کی ہوں. لیکن جب رب کا فضل ہوا تو آج ان کی اولادیں دیکھو کتنا رب کا فضل ہے ان کی اولادوں پر، جبکہ آپ کو گزرے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے. تو دست غیب اگر جب کسی کو عطا ہو جاتا ہے نا، جب فضل رب کا ہو جاتا ہے، دست غیب بیسیکلی رب کا فضل ہے. یہ وہ کوئی نہیں ہے کہ جو صندوق کھول کے تمہارے سائیڈ میں رکھ دیا کہ تم نکال کے دیتے رہو لوگوں کو. دست غیب فضل ہے رب کا، اس کو اس کے احسن طریقے سے مانگو، اس کی شیان شان سے مانگو. اور اگر جلدی کامیابی چاہتے ہو تو ان دوستوں کے عوض ان کے وسیلے سے مانگو کہ جن کو رب کا فضل ہوا، جن کا رب کا عطا ہوا، جن کو رب نے دست غیب عطا فرمایا. جب فضل ہو جاتا ہے نا، انسان مٹی کا ڈیلا اٹھاتا ہے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے. انسان پتھر اٹھا کے دم کر کے دے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے. اچھا، یہ تو معاملات تھے ہمارے وہ عام لوگ کہ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ ظاہر سی بات ہے اپنا روحانی سفر بھی طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اس معاملات میں بڑے پریشان ہیں. تو یقیناً یہ میں نے خاص لوگوں کے لیے نہیں بتایا، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں محرم کے دنوں میں کہ جس سے ہماری یہ غربت، تنگ دستی، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں. اچھا، اس کا فائدہ صرف دست غیب مطلب رزق کا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی معاملات میں مبتلا ہے، تو اس سے بھی اس کو نجات ملتی ہے اس عمل کی برکت سے. اچھا، چاول جب آپ نے تیار کر لینا ہے نا تو چاول وہ سنبھال کے اسی پوٹلی میں رکھا رہے گا. اب اس پوٹلی کے اندر جو آپ نے تھیلی تیار کی ہے نا چمڑے کی، اس کے اندر اپنے پیسے جمع کرتے رہو، اور اپنے جو مہینے کی سیلری ہو، دکان کی سیل ہو، آمدنی ہو، وہ سب اس میں ڈالتے رہو. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب اس میں آپ پیسے ڈال دو، کہ جب اس کو نکالو نا تو اس کو بالکل خالی نہیں کرنا، چاہے ایک سکہ چھوڑ دو، 1 روپیہ چھوڑ دو، 100 روپے چھوڑ دو، کچھ بھی چھوڑ دو، اس تھیلی کو کبھی زندگی میں خالی نہیں کرنا. خالی کرو گے تو ٹینشن والی بات ہوگی، لیکن اس کے اندر ڈالتے رہو گے، نکالتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں کسی معاملات میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے. اچھا، باقی جو لوگ جو میرے مریدین ہیں، جو مولا کائنات حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے وہ 10 محرم میں امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر لیں. میری ویڈیوز کے اندر موجود ہے، میں نے اس میں طریقہ کار پورا تعلیم کیا ہوا ہے. آپ drabdulwajishadli.com آپ سرچ کریں گے، اس میں لکھیں گے امام حسین کی چوکی تو وہ عمل آ جائے گا. اس میں پورا طریقہ کار موجود ہے، پورا اس میں نے ڈیٹیلز میں سمجھایا ہے. اور جو لوگ میرے شاگرد یا جو لوگ ناد علی کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناد علی کا صغیر عمل کریں، چھوٹے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اہمیت انہی چیزوں کی ہے جو بزرگان دین جو ہمیں سند کے ساتھ ہے. آئی نا بات سمجھ میں. ناد علی اسی لیے محرم میں کیا جاتا ہے کہ 7 محرم کو فتح خیبر کی فتح ہوئی تھی، تو جو فتح نصیب ہوئی تھی جب ناد علی نازل ہوئی تھی، دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ناد علی صغیر لے کر آئے تھے، کبیر لے کے نہیں آئے تھے. تو اہمیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو چیز تعلیم کی جاتی ہے بزرگوں کی، اس سے آئی بس سمجھ میں. اب لوگ ناد علی کبیر بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. ناد علی صغیر بھی کرتے ہیں، بہتر وہ ہے جو اصل ہے، اصل ہوتا ہے.
اب اس کے ساتھ منسوب جن جن بزرگوں کو جن سے فیض ہوا بزرگان دین نے وہ الفاظ لگاتے رہے وہ پھر وہ آگے بڑھتی چلی گئی. اب ضروری نہیں کہ آپ کو فائدہ ہونا ایک ہی چیز سے ہونا, نہیں ہونا تو ساری زندگی فائدہ نہیں ہونا. اب اس میں لوگ مندرہ شریف بھی کرتے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. اب جو لوگ دیکھیں محرم کے 10 دنوں کے اندر جو میرے ساتھ خاص لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں, ناد علی کا عمل کرنا چاہتے ہیں, ناد علی کے عمل میرے چینل پہ میری ویڈیوز موجود ہیں, اس میں نے پورا طریقہ کار سمجھایا ہے. اچھا ایک عمل میں نے اور اس میں بتایا تھا کہ ناد علی کا ایک راز جو کرے دشمن کو برباد. اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہو, کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہو, کوئی دشمن نے آپ کی کمر توڑی ہو, کوئی جادوگر ہو, کوئی جادو کے ذریعے آپ پہ وار کرتا ہو, یا کوئی آپ کو ظاہری اور آپ کو باطنی نقصان پہنچا رہا ہو, تو آپ میرے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں پورا عمل کا طریقہ کار موجود ہے. آپ چکو محرم سے 10 محرم تک عمل کر لیں, اس میں طریقہ کار موجود ہے. ناد علی کے بھی میں نے طریقہ کار سمجھایا ہے. حضرت مولا حسین علی مقام کی چوکی کا بھی, مجھے موبائل دینا میں کالیں لے لوں لوگوں کی بھی کچھ, تو وہ بھی طریقہ کار موجود ہے. اچھا آپ لوگ اگر مجھ سے کال پہ بات کرنا چاہیں, وہ لے کر آئے آئی پیڈ, تو اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہیں لائیو تو میرے نمبر پہ اگر کچھ پوچھنا چاہیں اس محرم کے 10 دنوں میں کسی عمل کی اجازت لینا چاہیں تو مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں طریقہ کار مزید. اور اس کے علاوہ اچھا اس 10 محرم کے اندر اس کا بھی اسم بدو کا بھی جو نقش ہے نا وہ بھی لکھا جاتا ہے.